نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب نار نمرود آپ پر گلزار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ یعنی بابل شہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب سفر شروع کیا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسے راستے پر چلا جو راستہ وہ سیدھا راستہ ہو اور جہاں تیری مرضی ہو میں جا کے قیام کروں۔ آپ بابل سے ہجرت کر کے اپنے دادا کے وطن حران پہنچے۔ حران کے رئیس آپ کے تایا حاران بن ناخور تھے، انہوں نے اپنی حسینہ جمیلہ بیٹی، انہوں نے اپنی حسینہ اور جمیلہ بیٹی سارہ کا آپ سے نکاح کر دیا، پھر وہاں ہجرت فرما کے چند دن مصر میں قیام فرمایا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ خادمہ کی حیثیت سے ادا کی۔ اب 3 افراد کا قافلہ مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اب مکہ شریف کی طرف عزم کیا، وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ فی جرندی مرحوم لکھتے ہیں خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر۔ پھر حالت سفر میں حضرت عائشہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، پھر دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ جبریل امین نے آ کے آپ کو خوشخبری دی فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرمایا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار صابر بیٹے خوشخبری دی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسما اور دوسرا ہے ایل۔ کہ اسماعیل جو ہے یہ 2 لفظ ہیں، اسما ایل، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کی دعا کو سن لی، آپ کی دعا کو سن لیا۔ اسما مانا سن لیا، حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کی دعا کو سن لیا، آپ نے بیٹے کا نام رکھا اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کی دعا قبول فرما لی، سن لی۔ اسماعیل اس وجہ سے ہے۔ اب حفیظ رندی مرحوم لکھتے ہیں جناب ہاجرہ تھی زوجہ ثانی پیغمبر کی،
جناب حاجرہ تھی زوجہ ثانی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی۔ جب حضرت اسماعیل السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارا رش کرنے لگی کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا نہیں دیا، حضرت حاجرہ کو بیٹا دے دیا۔ حضرت ابراہیم السلام سے مطالبہ کیا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل السلام کو ارادہ کر دیں، لہٰذا فرمانے باری تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل السلام کو براق پر سوار کر کے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ اس وقت مکہ المکرمہ کسی کا مسکن نہ تھا، وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت ابراہیم السلام نے کھانے کے لیے کھجوروں کی زنبیل اور پانی سے بھرا مشکیزہ عطا فرمایا۔ جب ماں بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم السلام واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا اس بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حفیظ جی لکھتے ہیں یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، میں سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی نور سیدوں سے خدا کا گھر بسانا تھا، اور اس وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، ارے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شہدا، اشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو ان کا محافظ ہے یہ بیٹی ہے یہ بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم السلام حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل السلام کو مکہ شریف میں چھوڑ کر روانہ ہو رہے تھے، اور اب ابراہیم السلام نے اللہ کے حضور میں کعبۃ اللہ کے سامنے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا اپنے کچھ اولاد کو اس وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب یہ اس لیے کہ وہ تاکہ وہ قائم کریں نمازیں، کس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق سے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ ابراہیم السلام کی دعا کی برکت سے آج عمرہ کے لیے حج اور عمرہ کے لیے مکہ شریف میں مشرق و مغرب شمال جنوب سے لوگ آتے، بے موسم پھل کھاتے۔ جہاں حضرت ابراہیم السلام نے ماں بیٹے کو چھوڑا تھا اس کے قریب ہی کعبۃ اللہ کے نشان تھے، دیواریں گری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یاد کیا کہ تیرے گھر کی حفاظت کرے گے تو ان کی حفاظت فرما، کھانے پینے کا انتظام فرما، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہ میری اولاد تیرے گھر کی حفاظت کرے گی تو ان کی حفاظت فرما، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں، تو پاسباں ہمارا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس خلیل اللہ پر جو میرے رضائی کی خاطر اپنی محبوب بیوی اور اس کے پیارے بیٹے جس کو دعائیں کر کے حاصل کیا تھا
جنگل و بیابان میں ہاں کوئی خود و نوش و رائش وغیرہ کا انتظام نہ تھا، تنہا چھوڑ کر چل دیے، اور ہزار رحمتیں ہوں اس مقدس خاتون پر جس نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا، اور بھوکا پیاسا جنگل و بیابان میں بے بس انیس و رفیق شیر خار بچے ہوئے ساتھ رہنا دوبارہ کر لیا۔ بلا شبہ اللہ کے مقبول اور پیارے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، اے کاش ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کچھ وقت گزارا، آخر بھوک اور پیاس نے غلبہ کیا، شدت پیاس سے حضرت اسماعیل السلام کا حلق اور زبان خشک ہو گئی۔ حضرت حاجرہ کے بچے کی حالت ناقابل برداشت تھی، بچے کو وہیں لٹایا اور پانی کی جو سجود میں اٹھی، قریب یہ صفا اور مروہ کے دو پہاڑیاں تھیں۔ صفا اور مروہ نام رکھنے کی وجہ مورخین نے بتائی ہے کہ حضرت آدم السلام اور حوا السلام جب مکہ شریف میں آئے تو ایک پہاڑی پر حضرت آدم السلام بیٹھے جس کا نام صفا ہو گیا، کیونکہ حضرت آدم السلام کا لقب ہے صفی اللہ۔ دوسرے پہاڑ پر حضرت حوا السلام بیٹھی جس کا نام مروہ ہو گیا، کیونکہ مروہ تو اصل میں امراتن تھا، یعنی عورت یعنی خاتون، لہذا اس کا نام مروہ ہے۔ صفا مروہ آدم السلام اور حضرت حوا السلام کی وجہ سے ان کا نام ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا صفا مروہ کے بارے میں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پہلی سال دن کو ان پہاڑیوں کو یہ ملی کہ حضرت آدم السلام حوا السلام ورشین ہوئے، دوسری سعادت یہ ملی کہ ان کے درمیان حضرت حاجرہ دوڑی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، یہ دلوں کے لیے اطمینان ہے۔ معلوم ہوا ہے جہاں مقبولان الہی کے قدم آ جائیں تو جگہ بھی قابل تعظیم ہو جاتی ہے، اس کا تعظیم کرنا دل کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ ان پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ چڑھ کر پانی کی تلاش کر رہی تھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ ان پہاڑیوں سے حضرت اسماعیل السلام نظر آ رہے تھے، جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے لگی تو حضرت اسماعیل السلام نظر نہ آئے تو دوڑی اور مروہ پر پہنچی، چنانچہ 7 مرتبہ ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی اور پانی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادا کو پسند فرمایا، لہذا ہمارے لیے دوڑنا عبادت بنا۔ پھر ابھی جلندی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صفا و مروہ پر عرصو تلاش آب میں دوڑی، صفا و مروہ پر عرصو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر ناشے نایاب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹاتی تھی۔ مروہ پر کھڑے ہو کر اسماعیل السلام کو دیکھا اور زمین پر ایڑیاں رگڑنی ہیں۔ حدیث پاک میں فضرب بقدمیہ فجارت عینا، ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے پانی نکل آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسماعیل السلام کے قریب کھڑے تھے، دھوپ سے حضرت اسماعیل السلام کو بچانے کے لیے اپنے پر حضرت جبرائیل نے بچھائے ہوئے۔ فجرندی ایک نقشہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، پر قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے،
کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ حضرت حاجرہ چشمہ اسلام کے قریب آئیں جو چشمے کو جاری دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بچوں کو پانی پلایا، خود پانی پیا، پھر آپ نے اس پانی کی طرف مٹی کی دیوار بنائی اور فرمایا زمزم۔ یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ اصل میں عبرانی سریانی پرانا یہ زبان ہے یہ۔ تو اس وقت حضرت اس زمانے میں اسماعیل اسلام کی یا حضرت حاجرہ السلام کی ابراہیم السلام کی زبان تھی۔ زمزم مانا ہے رک جا رک جا، پانی کو حکم دے رہی ہے، آگے پیچھے مٹی اور ڈھیلے وہ رکھ رہی ہیں اور پتھر رکھ رہی ہیں، دائرہ بنا رہی ہیں اور پانی کہہ رہی ہے زمزم۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ام اسماعیل لولا نا اجلت لکانت زمزم عینا معینا۔ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اپنے دادی کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی اور اس کے گرد مٹی کی دیواریں نہ بناتی تو زمزم ایک بڑا چشمہ ہو جو پورے مکہ میں ہو جائے یا پورے عرب میں ہو جائے۔ اب دیکھو اب بھی اتنا پانی ہے، لاکھوں انسانوں نے کروڑوں انسانوں نے وہ پانی دیا، قیامت پانی پیتے رہیں گے، پانی ختم نہیں ہو رہا۔ پانی ایک نیچے ایک سمندر ہے، پانی ختم نہیں ہو رہا۔ اب اسماعیل اسلام کے ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی اسماعیل اسلام کے قوم کا یہ معجزہ ہے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں فرماتی تو پانی زمین میں پھیل جاتا، کچھ عرصہ خوش بخت ماں اپنے ساتھ بچے کے ساتھ بسر کرتی نہیں تھی۔ اس اسنا میں قبیلہ بنی جنم، ایک قبیلہ کا نام تھا قبیلہ بنی جنم کا ایک قافلہ جو ملک شام کی طرف جا رہا تھا، اس کا ادھر سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے یہاں کے خشک پہاڑوں پرندوں کو چہچہاتے سنا، کہنے لگے ان پرندوں سے معلوم ہوتا ہے یہاں پانی ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑی پر چڑھے، دیکھا کہ اس وادی میں میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ ایک خاتون اپنے کم سن بچے کے ساتھ مقیم ہے، انہوں نے اس خاتون سے درخواست کی تو انہیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہ قوم رہنے لگی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا چشمے کی میں مالک رہوں گی۔ انہوں نے مکان بنائے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو رہنے کے لیے ایک مکان تعمیر کر دیا۔ قبیلہ بنی جنم تھا۔ اب قبیلہ بنی جنم حاجرہ کو دیکھ کر کیا کہنے لگے یہ عورت ہے اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ عورت ہے اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ عورت ہے اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھاتی جس کے قسمت پر۔ اتنا بڑا مقام ہے حضرت حاجرہ السلام کا۔ حاجریں جو لوگ جو عورتیں ہیں ہماری مائیں بہنیں کو ان پر عمل کریں اور دیکھیں کہ عورت ان کا جو ہے خاتون ہے کتنا مرتبہ بنا ہے۔ یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر۔ بنی جرم ادب سے سر چکائے سامنے آئے، جو کچھ تھا پاس ان کا نظر دینے کے لیے آئے، اور کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے حاضرہ اور اس کا بیٹے کا۔ غرض یہ ہے بنی جنم اب ڈیرا یہیں
ڈالا یا خوش ہاجرہ کو یعنی اسماعیل کو پالا. یہ تھا وہ ماجرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سفر کیا. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب حج کرنے لیے آپ جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو کعبۃ اللہ کا جب طواف کرتے ہیں تو یاد آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے اس کو تعمیر کیا. یہ بھی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب حجر اسود قریب سے گزریں گے تو کہیں گے حجر اسود وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کونے میں نصب کیا تھا. یہ جنتی پتھر ہے. جب آگے گزریں گے مقام ابراہیم آئے گا تو مقام ابراہیم کے قریب جب کھڑے ہوں گے شیشے میں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان. یہ پتھر تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دونوں قدم رکھے، یہ اتنا نرم ہو گیا اس پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پاؤں کے نشان ہیں. ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے یہ نشان ہے اور یادگار ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی. اب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے قریب جا کے نفل پڑھو، تمہارے طواف بھی قبول ہو جائیں گے، تمہارے عبادت نفلی عبادت بھی قبول ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ بھی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور پھر جب آب زمزم پئیں گے تو پھر یہ یادگار ہے اسماعیل علیہ السلام. جب صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے تو اس وقت یادگار ہوگی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی. جن کو دکھ ہوتا ہے، جن کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جن کی آزمائش ہوتی ہے، جن کا امتحان ہوتا ہے، نشان ان کے ہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں حضرت سارہ کا کوئی نشان نہیں ہے. حضرت سارہ کا یہاں کوئی نشان نہیں. حضرت حاجرہ پر آزمائی تھی، ان کے نشانات، یہ ان کے نشانات ہیں. پہلی مرتبہ جب میں صفا مروہ کے درمیان میلین سرین پر دوڑ رہا تھا تو ایک دقت ہے، آپ کو بھی یاد کرنا چاہیے اس موقع پر کہ میں نے کہا اللہ، حضرت حاجرہ اکیلے تو نہیں تھی، میلین اخضرین کے درمیان حضرت حاجرہ اکیلے دوڑی ہیں. اور آج انبیاء دوڑے، آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء دوڑے، اولیاء دوڑے، ارواح دوڑے، اقطاب دوڑے، مومن دوڑے، مومنہ دوڑ رہی ہے، مومن دوڑ رہے ہیں. کیوں دوڑ رہی ہیں؟ حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا کرنا. پہلے وہ اکیلی دوڑی تھی، اب قیامت تک دوڑنا یہ سنت مقتدیہ ہو گیا، واجب ہو گیا. ان کے درمیان دوڑو، دوڑنا یہ بات بن گئی ہے. اور یا اللہ جن راستوں سے چلتے ہیں وہ راستے میں زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کا واقعہ میں انشاءاللہ العزیز عید کے موقع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اذان دے دیں.